بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، الفت دلانے کے لیے قریش کو۔ ایلاف کا مطلب ہے الفت دلانا۔ الفت سے یہاں پہ مفسرین نے دو معنی مراد لیے ہیں قریش کے لیے۔ ایک تو قریش، قبیلہ قریش مختلف جگہوں پہ بکھرا ہوا تھا، تو قریش میں سے ایک شخص تھا کسی بن کلاب۔ اس نے کوشش کی کہ قریش کے قبیلے کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے، تو پھر اس نے قبیلہ قریش کو بیت اللہ کے آس پاس لا کے سارے قبیلے کو بسایا، اس لیے اس شخص کو مجمع کا لقب بھی دیا گیا بعد میں۔ دوسرا اس کا پہلو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ محمد بن ہاشم نے غالباً قریش کو یہ مشورہ دیا کہ وہ تجارت جو یمن سے شام اور فلسطین تک ہوتی ہے، قبیلہ قریش کو اس میں حصہ لینا چاہیے۔ انہوں نے قرب و جوار کے علاقوں سے تجارتی روابط قائم کیے اور بالآخر مکہ ایک تجارتی منڈی بن گیا۔ لإیلاف قریش، الفت دلانے کے لیے قریش کو، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، الفت ہے ان کے لیے رحلت سفر میں، شتائی سردی کے، والصیف اور گرمی کے۔ اب جب قریش نے تجارت میں حصہ لینا شروع کر دیا تو پھر یہ دو سفر کیا کرتے تھے ایک سال کے اندر، ایک سردیوں میں یہ سفر کرتے تھے یمن کی طرف جو کہ گرم علاقہ تھا، اور گرمیوں میں یہ سفر کرتے تھے شام کی جانب جو کہ ٹھنڈا علاقہ تھا۔ اب یہ سال میں یہ دو سفر کرتے تھے تجارت کی غرض سے، اور ان دو سفروں سے انہیں اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ یہ اپنا اچھا گزارا بھی کر لیتے تھے اور بہت کچھ ان کے پاس بچ بھی جاتا تھا۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس دور کی یہ بات ہے، اس دور میں سفر کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا، قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ کوئی بھی قافلہ عرب میں محفوظ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن قریش چونکہ کعبہ کے متولی تھے، اس لیے انہیں عزت والا مقام حاصل تھا پورے عرب میں، اور ان کے قافلوں کو کوئی لوٹتا نہیں تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا بھی تھا تو وہ کہتا تھا میں حرمی ہوں، تو وہ ڈاکو یا وہ چور پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ یہ سارا مقام انہیں کعبہ کی وجہ سے ملا ہوا۔ اب جب انہیں یہ مقام حاصل تھا صرف اور صرف کعبہ کی وجہ سے، تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہم نے آپ کو یہ سارا کچھ عطا کیا ہے، جب اللہ آپ کو گھر میں بیٹھے کھلا پلا رہا ہے، اللہ نے قریش کو اتنی فضیلتیں دی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہیں، نبوت ان میں تھی، کعبہ کے متولی وہ تھے۔ اس ساری نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ ایک خواہش بتا رہے ہیں اپنی، وہ یہ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس اب انہیں چاہیے
کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. کس گھر کے رب کی؟ جس گھر کی وجہ سے انہیں عزت ملی ہوئی ہے، جس گھر کی وجہ سے ان کے سردی اور گرمی والے سفر محفوظ ہیں، اس گھر کے رب کی عبادت کریں. وہ الذی، کون رب؟ وہ اطعمہم، جس نے انہیں کھلایا، من جوع، بھوک میں. جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے انہیں اتنا دیا کہ وہ کھا بھی لیتے تھے اور محفوظ بھی کر لیتے تھے. وآمنہم، اور امن دیا انہیں، من خوف، خوف میں. مطلب سارے عرب کے باقی سارے جو قافلے ہوتے تھے وہ خوف میں ہوتے تھے، لیکن جو قریش کا قافلہ ہوتا تھا یہ مکہ میں بسنے کی وجہ سے، مکہ کے متولی ہونے کی وجہ سے، مکہ چونکہ بذات خود بھی امن کی جگہ ہے اور اس کی وجہ سے انہیں اس خوف میں امن میسر تھا. وما علینا الا البلاغ المبین.